السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا درس سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 39۔ فَإِنْ قِيلَ إِنَّ أَمْرَ هَذَا الْقَلْبِ لَمُهِمٌّ جِدًّا، اگر کہا جائے کہ اس دل کا معاملہ بہت اہم ہے، بہت دشوار ہے، فَأَخْبِرْنَا عَنِ الْمَعَانِي الَّتِي تُصْلِحُهُ، تو آپ ہمیں خبر دیجئے ایسے اوصاف کے بارے میں، ایسے اعمال کے بارے میں جو دل کی اصلاح کریں، وَعَنِ الْآفَاتِ الَّتِي تَعْتَرِضُهُ فَتُفْسِدُهُ، اور ان آفتوں کے بارے میں جو اس پر عارض ہوتی ہیں تو اس کو بگاڑ دیتی ہیں۔ عسیٰ ان نوفق للاجتہاد فی العمل بذلک، امید ہے کہ ہمیں توفیق ملے للاجتہاد فی العمل بذلک، ان اوصاف پر عمل کرنے کی کوشش کی ہمیں توفیق ملے۔ عسیٰ امید ہے، ان نوفق کہ ہمیں توفیق ملے للاجتہاد فی العمل بذلک، بذالک یعنی بذالک المعانی، ان معانی پر عمل کی کوشش کی ہمیں توفیق ملے۔ یقال لہ، تو اس سے کہا جائے گا، اعلم، جان لیجئے، ان تفصیل ھذا المعانی لطویل، بے شک ان اوصاف کی تفصیل لمبی ہے، لا یحتملہ ھذا الکتاب، یہ کتاب اس کی متحمل نہیں۔ وَإِنَّمَا عُلَمَاءُ الْآخِرَةِ عُنُوا بِاسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ وَتَصْنِيفِهِ فِي هَذِهِ النُّقْطَةِ لَا غَيْرَ، علماء آخرت نے عنو توجہ دی ہے، اہتمام کیا ہے، باستخراج ذَلِكَ، ان اوصاف کی تخریج کے بارے میں، وَتَصْنِيفِهِ فِي هَذِهِ النُّقْطَةِ، اور اس نقطے کی تصنیف کے بارے میں، لا غیر صرف، انما علماء الآخرہ، یقیناً علماء آخرت نے عنیہ کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا، اہتمام کرنا، توجہ دینا۔ انما علماء الآخرت عنو، یہ مجہول استعمال ہوتا ہے، جیسے عنیہ بالطبع والنشر، بطبع ھذا الکتاب، اس کتاب کی طباعت کا اہتمام کیا ہے۔ عنو علماء آخرت نے اہتمام کیا ہے باستخراج ذالک، ان اوصاف کی استخراج میں، وتصنیفہ فی ھذی النقطۃ لا غیر، اور صرف اس نقطے کی تصنیف کے بارے میں۔ وقد ذکروا فیما یحتاج الیہ من ذالک، اور انہوں نے ذکر کیے ہیں اس کے بارے میں، ما یحتاج الیہ، جس کی ضرورت پڑتی ہے، من ذالک یعنی من ذالک المعانی، من ذالک المعانی، ان معانی، یہ معانی جن چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، وقد ذکروا، اور ان علماء نے ذکر کیا ہے اس کے بارے میں کہ جن چیزوں کے یہ معانی محتاج ہوتے ہیں، نحو 90 خصلۃ محمودہ، تقریباً 90 اوصاف، وفی ازدادہ المذمومہ، یہاں پر محذوف ہے، وقد ذکروا فیما، ادھر تھا اسی پر، فیما ما پر عطف ہے، وفی ازدادہا، اور انہوں نے ذکر کیا ہے فی ازدادہ المذمومہ، ان کے مخالف مذموم اوصاف کے بارے میں، ثم من الافعال والمسائل واجبۃ والمحظورہ، پھر افعال واجبہ اور اعمال واجبہ، والمحظورہ اور حرام اعمال کے بارے میں، نحو ذالک، اسی کے مثل، یعنی اوپر کہا تھا کہ یہ اوصاف جن چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں ان کے بارے میں علماء آخرت نے 90 اوصاف محمودہ ذکر کیے ہیں، وفی ازدادہ المذمومہ، اور ان کے برخلاف مذموم چیزوں کے بارے میں، ثم من الافعال والمسائل واجبہ والمحظورہ، پھر افعال اور مسائی یعنی دل کے اعمال، الواجبہ والمحظورہ، جو واجب ہیں اور جو حرام ہیں ان کے بارے میں، نحو ذالک، اسی کے مثل، یعنی
تقریباً 90 اوصاف ذکر کیے ہیں، فی سائر تفاصیلہا مکمل تفصیل کے ساتھ۔ ولا عمری اور میری عمر کی قسم، ان من اہمہ امر دین ہی، اہم یہم اہمام غمزدہ کرنا، بے شک وہ جس کو اس کے دین کا معاملہ غمزدہ کرے، یعنی جس کو اس کے دین کا معاملہ اہم ہو، وانتبہ من رقدۃ الغافلین، اور جو غافلوں کی نیند سے بیدار ہو، فنظر لنفسہ، تو وہ اپنے نفس کے بارے میں غور کرے، فلا یکون تحصیل جمیع ذالک والعمل بہ علیہ کثیرا، تو فلا یکون تحصیل جمیع ذالک، تو یہ تمام اوصاف کی تحصیل، والعمل بہ علیہ، اور اس پر عمل کرنا، علیہ اس شخص پر، کثیرہ لا یکون کثیرہ گرا نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، بھاری نہیں ہوگا، اذا وفقہ اللہ تعالی، جب اللہ اسے توفیق دے۔ وقد ذکرنا نبذۃ منہا فی شرح عجائب القلب من کتاب احیاء علوم الدین، اور ہم نے ذکر کیے ہیں نبذۃ منہا، ان اوصاف میں سے کچھ، نبذۃ کا معنی کچھ، فی شرح عجائب القلب من کتاب احیاء علوم الدین، احیاء العلوم کتاب کے شرح عجائب القلب کے بیان میں ہم نے کچھ اوصاف ذکر کیے ہیں۔ وَأَتَيْنَا عَلَى شَرْحِ جَمِيعِهَا بِتَفَاصِيلِهَا وَكَيْفِيَّةِ عِلَاجِهَا فِي کتاب اسرار معاملات الدین، اور ہم آئے ہیں علی شرح جمیع، ان تمام کی تشریح پر، یعنی ہم نے ان تمام کی تشریح کی ہے، بتفاصیلها ان کی مکمل تفصیل کے ساتھ، وکیفیت علاجها اور ان اوصاف کی علاج کی کیفیت کے ساتھ، فی کتاب اسرار معاملات الدین، کتاب اسرار معاملات الدین میں، وہو کتاب مستقل بنفسہ، اور یہ اسرار و معاملات الدین ایک مستقل کتاب ہے، عظیم الفائدہ، اس کا فائدہ عظیم ہے، بڑی فائدہ مند ہے، ولا ينتفع به الا فحول العلماء الراسخین فی علم الآخرہ، اور اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے مگر بلند پایا علماء جو علم آخرت کے ماہر ہوں۔ فحول فحل کی جمع ہے، جس کا معنی فحول العلماء یعنی بلند پایا ماہر علماء۔ وموضوع هذا الکتاب، اور اس کتاب کا موضوع یعنی منہاج العابدین کا موضوع، ان ينتفع به المبتدی والمنتہی، یہ ہے کہ اس سے مبتدی یعنی علم تصوف کے ابتدائی مرحلے کے طالب علم، والمنتہی اور انتہائی درجے کے سب اس سے فائدہ مند ہوں، فائدہ حاصل کریں، والقوی والضعیف اور مضبوط اور کمزور سب اس سے فائدہ حاصل کریں۔ لیکن اسرار و معاملات الدین کتاب، اس سے صرف راسخ علماء اور بلند پایا علماء ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فنظرنا فی الاصول التی لا بد من ذکرها فی علاج القلب، تو ہم نے غور کیا ایسے اصول کے بارے میں، لا بد من ذکرها کہ جن کا ذکر ضروری ہے، فی علاج القلب دل کے علاج کے بارے میں، والحاجۃ الیہا ماسۃ، اور جن اصول کی طرف فی الاصول اصول میں غور کیا، والحاجت اور من لا بد من ذکرها ایسے اصول کے بارے میں ذکر کیا، جن کا ایسے اصول کے بارے میں غور کیا جن کا ذکر ضروری ہے دل کے علاج کے بارے میں، والحاجت الیہا ماسۃ، اور ایسے اصول کے بارے میں غور کیا، والحاجت الیہا ماسۃ کہ جن کی حاجت پڑتی ہے، ولا غنیۃ عنہا اور البتہ فی شان العبادہ اور عبادت کے بارے میں جن سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، فوجدناہا اربعۃ امور، تو ہم نے ان اصول کو 4 امور پایا، ہی مداحض العابدین کہ جو عابدین کی لغزش کی جگہ ہیں، مدحض کی جگہ مداحض، لغزش کی جگہ، غلطی کی جگہ، وآفات المجتہدین جو
اہل اجتہاد کے لیے آفتیں ہیں، وہی فتن القلوب، اور وہ دل کے فتنے ہیں، وہ بلیات النفوس، اور جانوں کے لیے بلائیں ہیں، تعوقو جو رکاوٹ ڈالتی ہیں، وہ تشینو اور عیبدار بناتی ہیں، وہ تفسدو اور عبادت کو فاسد کرتی ہیں، وہ تتلفو اور عبادت کو تلف کرتی ہیں، وہ اربعاتن فوجدناہا اربعۃ امور، ہم نے 4 امور پائے جو نقصان دہ ہیں عابد کے لیے، واربعۃ فی مقابلتہا، اور اس کے مقابلے میں 4 امور ایسے پائے، فیہا قوام العباد، کہ جن میں عابدوں کے لیے غذا ہے۔ قوام کہتے ہیں جس سے کہ کوئی چیز قائم رہے، جیسے انسان کا قوام نہیں، انسان کی غذا کہ اس سے انسان قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ اور ہم نے 4 امور ایسے پائے، فی مقابلتہا، ان امور کے مقابل میں، فیہا قوام العباد، کہ جن میں عابدوں کا قوام ہے، عابد جس کے ذریعے قائم رہتے ہیں، وہ انتظام العبادہ، اور جن امور میں عبادت کا انتظام ہے، وہ اصلاح القلوب، اور دل کی اصلاح ہے۔ فالآفات الاربع العمل والاستعجال والحسد والکبر، تو 4 آفتیں ہیں، امید اور جلد بازی، عجلت اور حسد اور تکبر، بڑائی۔ والمناقب الاربع، اور 4 اوصاف حمیدہ ہیں، قصر العمل، کوتاہ امیدی، والتعنی فی الامور، امور میں اطمینان، والنصیحۃ للخلق، مخلوق کے لیے خیر خواہی، والتواضع والخشوع، اور انکساری عاجزی۔ فہذہ ہی الاصول فی صلاح القلب وفسادها، تو یہی اصول ہیں دل کی صلاح کے، درستگی کے، اور اس کے فساد کے۔ والنقطۃ التی علیہ المدار، اور یہ اصول ایسا نقطہ ہیں جن پر عبادت کا دار و مدار ہے۔ فلتبذل المجہود فی التحرز من هذه الآفات، تو کوشش کرنا چاہیے ان آفتوں سے بچنے کی، والتحصیل لهذه المناقب، اور ان مناقب اور اوصاف کو حاصل کرنے کی۔ تکفل مؤنۃ کی جمع ہے مؤن، تکفل مؤنہ، تو مشقتوں سے تیری کفایت کی جائے گی، حفاظت کی جائے گی، وتظفر بالمقصود، اور تو مقصود میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ وسأخبرک عن هذه الآفات بکلمات وجیزۃ مقنعات، اور جلد ہی میں تجھے خبر کروں گا ان آفتوں کے بارے میں مختصر کلمات کے ذریعے، مقنعات، اور تسلی بخش کافی کلمات کے ذریعے۔ اما طول العمل، رہی لمبی امید، فإنہ العائق عن کل خیر و طاعۃ، تو یہ ہر بھلائی اور طاعت سے روکنے والی ہے، والجالب لکل شر و فتنہ، اور ہر برائی اور فتنے کا باعث ہے۔ وإنہ الداء العضال، اور یقیناً یہ ایسی سنگین بیماری ہے، ایسی لا علاج بیماری ہے، الذی یوقع الخلق فی انواع البلیات، کہ جو مخلوق کو مختلف قسم کی بلاؤں میں ڈال دیتی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا طَالَ عَمَلُكَ، جان لے کہ جب تیری امید لمبی ہوگی، دراز ہوگی، حَاجَ لَكَ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ، تو تیرے لیے منہ اس امید سے 4 اشیاء، 4 چیزیں حاصل ہوں گی۔ حاجہ ہی جو حرکت کرنا، تیرے لیے حرکت کریں گی، یعنی تجھے پر ظاہر ہوں گی۔ احدها ترک الطاعت والکسل فیہا، ان میں سے ایک بندگی اور طاعت کو ترک کرنا ہے، والکسل فیہا، اور اس طاعت میں سستی کرنا ہے۔ تقول، تو کہے گا، سوف افعل، میں کر لوں گا عبادت، والایام بین یدیا، دن میرے سامنے ہیں، یعنی کافی وقت میرے پاس ہے، ولا یفوتنی ذالک، عبادت مجھ سے فوت نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ صَدَقَ داؤد الطائی رحمہ اللہ حیث قال، اور سچ کہا ہے حضرت داؤد طائی نے جب آپ نے فرمایا، من خاف الوعید، جو اللہ کی وعید سے ڈرے گا، قرب علیہ البعید، تو دوری بھی اس پر قریب ہو جائے گی۔ ومن طال عملہ، اور جس کی امید لمبی ہوگی، ساء عملہ، اس کا عمل برا ہو جائے گا۔
وقال یحییٰ بن معاذ الرازی رحمہ اللہ، حضرت یحییٰ بن معاذ نے فرمایا العمل قاطع عن کل خیر، امید ہر بھلائی سے روکنے والی ہے، والطمع مانع من کل حق، اور لالچ ہر حق سے رکاوٹ ڈالنے والا ہے، والصبر سائر الی کل ظفر، اور صبر ہر کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے، والنفس داعیۃ الی کل شر، اور نفس ہر برائی کی طرف بلانے والا ہے۔ الثانی، دوسری چیز ہے، بتایا تھا کہ 4 چیزیں جب امید لمبی ہوگی تو 4 چیزیں تجھے حاصل ہوں گی۔ پہلی چیز بتا دی، اب دوسری چیز ترک توبت و تصویفھا، توبہ کو ترک کرنا اور اس میں تاخیر کرنا ہوگا جو لمبی امید کرے گا۔ تقول، تو کہے گا سوف اتوب، میں توبہ کر لوں گا، ان قریب میں توبہ کر لوں گا، وفی الایام سعۃ، اور زمانے میں گنجائش ہے، وانا شاب، میں نوجوان ہوں ابھی، وسنی قلیل، میری عمر ابھی کم ہے، ابھی تو کچھ ہی سال کا ہوا ہوں، آئندہ توبہ کر لوں گا، والتوبۃ بین یدی، اور توبہ میرے قبضے میں ہے، وانا قادر علیہا متی رمتھا، میں اس پر قادر ہوں جب قصد کروں، رمت رام یرومو سے، جب میں اس پر قصد کروں گا توبہ کا تو میں اس پر قادر ہوں۔ ورب مغتالہ الحمام علی الاسرار، اور کبھی حمام کا معنی موت کا فیصلہ، کبھی موت کی قضا اس کو اچک لے گی، علی الاسرار، گناہوں کے اصرار پر، یعنی گناہوں کا اصرار کرتا رہے گا، گناہوں پر اصرار کرتا رہے گا کہ اچانک موت کا فیصلہ اس کو اچک لے گا، اغتال اغتیال، اچک لے جانا، فاختطفہ الاجل، تو اچانک موت اس کو دبوچ لے گی، اختطاف اس کا معنی بھی اچک لینا، غفلت میں اٹھا لے جانا، موت اسے اس پر اچانک آ جائے گی، قبل اصلاح العمل، عمل کی اصلاح سے پہلے۔ والثالث، اور تیسری چیز ہے، الحرص علی الجمع والاشتغال بالدنیا عن الآخرہ، چوتھی چیز ہے کہ وہ مال جمع کرنے پر حرص کرنا، والاشتغال بالدنیا عن الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ کے دنیا میں مشغول ہونا، لمبی امید سے یہ چیز حاصل ہوگی۔ تقول، تو کہے گا اخاف الفقر فی الکبر، میں اخاف الفقر فی الکبر، میں بڑھاپے میں محتاجی سے ڈرتا ہوں، وربما اضعف عن الاکتساب، اور کبھی میں کمزور ہو جاؤں گا کمانے سے، ولا بد لی من شیء فاضل، اور میرے لیے کچھ زائد چیز ضروری ہے، ادخرہ لمرض او حرم او فقر، جس کو میں جمع کروں مرض کے لیے یا بڑھاپے کے لیے یا تنگدستی کے لیے۔ ھذا ونحوہ مما یحرک الی الرغبۃ فی الدنیا، یہ اور اس جیسی چیزیں اس کو آمادہ کریں گی دنیا کی رغبت کی طرف، والحرص علیہا، اور اس پر لالچ کرنے کی طرف، والاہتمام للرزق، اور رزق کا اہتمام کرنے کے لیے آمادہ کریں گی۔ تقول، تو کہے گا عیش آکلو و عیش اشربو و عیش البسو، عیش یہ مخفف ہے ایو شیئن کا، ای شیئن آکلو، میں کون سی چیز کھاؤں گا بڑھاپے میں، و عیش اشربو، کون سی چیز پیوں گا، کیا پیوں گا، و عیش البسو، کیا کپڑا پہنوں گا، ھذا الشتاء و ھذا الصیف، یہ سردی کا موسم ہے، یہ گرمی کا موسم ہے، کپڑوں کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، ومالی شیئن، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ولعل العمر یطول فاحتاج، اور شاید کہ عمر لمبی ہو جائے تو میں ضرورت مند بنوں، والحاجت مع الشیب شدیدہ، اور بڑھاپے کے ساتھ تو سخت حاجت ہوتی ہے دنیا کی ضروریات کی، ولا بد لی من قوت وغنیت من الناس، اور میرے لیے ضروری ہے خوراک ہونا اور لوگوں سے بے نیاز ہونا، مانگنے کی حاجت نہ پڑے۔ فہذہ وامثالھا تحرک الی طلب الدنیا، تو یہ اور اس جیسی چیزیں تجھے آمادہ کریں گی دنیا کی طلب کی طرف، والرغبت فیہا، اور اس کی رغبت کی طرف، والجمع لہا، اور دنیا جمع کرنے کے لیے آمادہ کریں گی، والمنع لما عندک منہا، اور اس کو روکنے کے لیے جو تیرے پاس ہے، منہا یعنی من الدنیا، دنیا کی جو چیز تیرے پاس ہے اس کو خرچ نہ کرنے اور اپنے پاس روکنے پر تجھے ابھاریں گی یہ چیزیں۔ وَأَقَلُّ مَا فِي الْبَابِ، اور اس باب میں کم سے کم یہ ہوگا، أَن تَشْغَلَ قَلْبُكَ، کہ تیرا دل مشغول رہے گا دنیاوی
لالچ میں، وتضيع ان تشغل قلبك کہ یہ چیز تیرے دل کو مشغول رکھے گی دنیا میں، وتضيع عليك وقتك اور تیرے وقت کو تجھ پر ضائع کرے گی، وتكثر همك وغمك بلا فائدة ولا طائل اور تیرے غم اور تیرے حزن و ملال میں اضافہ کرے گی یہ چیز بلا فائدے اور بلا نفع کے، طائل کا معنی نفع۔ علامہ رویہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ جیسا کہ حضرت ابو ذر سے مروی ہے، انہو قال کہ انہوں نے فرمایا، قتلنی ہم یومن مجھے ایسے دن کے غم نے قتل کر دیا، مار ڈالا، لم ادرکھو جس کو میں نے پایا ہی نہیں۔ قیل وکیف ذالک یا ابا ذر کہا گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ابو ذر؟ قال آپ نے ارشاد فرمایا، ان عملی جاوز اجلی بے شک میری امید میری موت کے وقت سے بھی آگے بڑھ گئی۔ والرابع القسوۃ فی القلب چوتھی چیز جو لمبی امید سے حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی، القسوۃ فی القلب دل میں سختی، والنسیان للآخرہ اور آخرت کو بھولنا، آخرت کی فراموشی۔ لأنک اذا املت العیش الطویل اس لیے کہ جب تو لمبی زندگی کی امید رکھے گا، لا تذکر الموت والقبر تو موت اور قبر کو یاد نہیں کرے گا۔ کما قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسا کہ حضرت علی نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان بے شک سب سے خوفناک چیز جس کا میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں وہ دو چیزیں ہیں، طول العمل و اتباع الہوا لمبی امید اور خواہش کی اتباع، الا وان طول العمل ینسل آخرہ سنو یقینا لمبی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے، فراموش کرا دیتی ہے، واتباع الہوا یصد عن الحق اور خواہش کی پیروی حق سے روک دیتی ہے۔ فیضاً یسیر فکروں کا معظم امریکہ فی حدیث الدنیا اگر تو لمبی امید رکھے گا تب تیری فکر اور تیرا عظیم امر ہو جائے گا فی حدیث الدنیا دنیا کی بات میں، واسباب العیش اور زندگی کے اسباب کے بارے میں تیری فکر ہو جائے گی، فی صحبت الخلق و نحوہا مخلوق کی صحبت وغیرہ میں، فیقس القلب من ذالک تو اس سے تیرا دل سخت ہوگا، وانما رقۃ القلب وصفوتہ بذکر الموت والقبر والثواب والعقاب واحوال الآخرہ اور یقیناً صرف دل کی نرمی و صفوتہ اور اس کی صفائی پاکیزگی بذکر موت صرف موت اور قبر کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، وہ ثواب والعقاب اور ثواب اور عقاب کے ذکر سے، وہ احوال الآخرہ آخرت کے حالات کے یاد کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ اور جب ان میں سے کسی چیز کی بھی یاد تیرے لیے نہیں ہوگی، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ لِقَلْبِكَ رِقَّةٌ وَصَفْوَةٌ تو کہاں سے تیرے دل کے لیے نرمی اور پاکیزگی حاصل ہوگی۔ قال تعالی پروردگار عالم ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فطال علیہم الامد فقست قلوبہم تو ان پر مدت دراز ہو گئی زندگی کی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ فیضاً انک اذا طولت عملک جب تو اپنی امید دراز رکھے گا، قلت طاعتوں کا تیری بندگی کم ہو جائے گی، وتأخرت توبتوں کا تیری توبہ مؤخر ہو جائے گی، وکثرت معصیتوں کا تیرا گناہ کثیر ہو جائے گا، واشتد حرصوں کا تیرا لالچ سخت ہو جائے گا زائد ہو جائے گا، وقسا قلبوں کا تیرا دل سخت ہو جائے گا، وعظمت غفلتک عن العاقبہ اور آخرت سے تیری غفلت بڑھ جائے گی، فذهبت آخرتک تو تیری آخرت چلی جائے گی برباد ہو جائے گی، والعیاذ باللہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، علم یرحم اللہ اگر اللہ رحم نہ فرمائے، ذہبت آخرتک تیری آخرت ویران ہو جائے گی، فأیو حال اسوأ من ہذہ تو اس سے برا حال کون سا ہوگا، وایو آفت اعظم من ہذہ اس سے بڑی آفت کون سی ہوگی، وکل ھذا بسبب طول العمل اور یہ تمام چیزیں جو ہوئیں تمام نقصانات یہ لمبی امید کی وجہ سے ہوئے۔ وَأَمَّا إِن قَصَّرْتَ عَمَلَكَ رہا اگر تو اپنی امید کو کوتاہ رکھے گا، وَقَرَّبْتَ مِن نَفْسِكَ مَوْتَكَ اور اپنی موت کو اپنی جان سے قریب سمجھے گا،
وتذکرت حال اقرانک و اخوانک الذین غافصهم الموت فی وقت لم یحتسبوہ. وتذکرت حال اقران قرین کی جمع دوست، اور اپنے دوستوں کے حالات یاد کرے گا، اخوانک اور اپنے بھائیوں کے حالات یاد کرے گا، الذین غافصهم الموت کہ جن کو موت نے اچک لیا. غافص یغافص مغافصہ اچانک غفلت میں لے جانا، سلب کر لینا، کہ جنہیں موت نے اچک لیا فی وقت لم یحتسبوہ ایسے وقت میں کہ جس میں انہوں نے وہم و گمان نہیں کیا تھا. وَلَعَلَّ حَالَكَ مِثْلُ حَالِهِمْ اور شاید تیرا حال ان کے حال کی طرح ہو جائے. قُلْتَ لِنَفْسِكَ تو کہے اپنے نفس سے، احذری یا نفس الغرور اے دھوکے باز نفس تو ہوشیار رہ. وَاذْكُرِي مَا قَالَ عون بن عبداللہ رحمہ اللہ اور یاد کر اس کو جو حضرت عون بن عبداللہ نے فرمایا، کم من مستقبل یوما لم یستکملہ کتنے دن کا استقبال کرنے والے دن کو پانے والے انہیں لم یستکملہ اس کو مکمل نہیں کیا کہ مر گئے. ومنتظرین غدا لم یدرکہ اور کتنے دوسرے دن کا انتظار کرنے والے کل کا انتظار کرنے والے لم یدرکہ انہوں نے اس کو پایا نہیں. ولو رأیتم الاجل ومسیرہ اگر تم موت اور اس کی رفتار کو دیکھتے، لأبغضتم العمل وغرورہ تو ضرور امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرتے. اما سمیتا تو ضرور تم لأبغضتم العمل وغرورہ تو ضرور تم امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرتے. بس جناب.